5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں. لگتا ہے جیسے یہ اردو کہاوت ہمارے یہاں پاکستان میں بینکاری نظام کے لیے ہی تھی. اتنا منافع، اتنا منافع، ایسا لگ رہا ہے جیسے سارا منافع بینکاری نظام کی جانب ہی جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج والوں کو دیکھ لو تو وہ بھی کہتے ہیں صاحب کہ سب سے منافع بخش سیکٹروں میں سر فہرست بینکاری کا شعبہ. حیران میں اس بات پر، دبا کے منافع کمایا جا رہا ہے. بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاؤ تو جانچ پڑتال ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے داماد کی پوچھ گچھ کر رہا ہو. کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کون ہو، شادی ہوئی نہیں ہوئی، کہاں کام کرتے ہو، نام پتہ بتاؤ، ہاں ضمانتیں دو ہمیں. اتنے سوال جواب، اتنے سوال جواب. ہاں نہیں، میں ذہن میں سوچ رہا تھا عام چپڑاسی بھی سائن کر کے دے رہا ہے کہ میرا بینک اکاؤنٹ امریکہ میں نہیں ہے. نہیں، کبھی کبھار ہنسی آ جاتی ہے مجھے پاکستان کے بینکاری نظام کے قواعد و ضوابط سے، لیکن کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیا نظام اس کا مقرر کیا، نام رکھ دیا اسلامی بینکاری. دیکھو یار، میں تو اقتصادیات کا طالب علم ہوں. اسلامی لفظ کا استعمال کسی کاروبار سے منسلک کرنا، اسلام کا لفظ، یہ میرے خیال مناسب نہیں ہوتا. لفظ ہوتا ہے شریعہ کمپلائنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر بینکنگ کو اسلامک بینکنگ کہنا ہے تو اس کے لیے پھر معیار بہت اونچا ہوگا. جس معیار تک پہنچنا یا اس مقام تک آنا بڑا مشکل کام ہے. یہ چند علماء کا یا شریعہ بورڈ پہ بیٹھے چند افراد اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ہاں، اگر آپ شریعہ کمپلائنٹ کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ شریعت کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق موجودہ بینکاری اور اس کے متعلق دنیا بھر میں زاویہ نظر، پوائنٹ آف ویو. ایک زاویہ نظر بڑا سخت زاویہ نظر ہے، نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ سود کسی شکل میں بھی ہو، وہ ربا سود میں فرق نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی نظام جہاں پر پیسوں کو بطور ادھار یا قرض دیا جائے اور ان پر پیسے ہی وصول کیے جائیں، اس کے متعلق ان کی رائے بڑی صاف ہے. وہ ہیں پختہ سخت. اس معاملے پر وہ بالکل کوئی لچک نہیں دکھاتے. ایک زاویہ نظر وہ بھی ہے. ممالک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان ممالک سے کام بھی پڑتا رہتا ہے. دوسرا زاویہ نظر لچکدار، ویسا زاویہ نظر پاکستان میں لاگو ہے. اس میں بہت ساری چیزوں میں لچک اور نرمی ہے. ایک زاویہ اور نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جس چیز کے اندر استحصال کا عنصر داخل ہو جائے یا اخلاقیات کے پیمانے پر پورا نہ اترے، وہ درست نہیں ہے. یہ بھی ایک ہے. یہ نقطہ نظر جو ہے زیادہ تر یہ منطقی جو علماء ہیں ان کی جانب سے آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح کے کاروبار میں استحصال کا عنصر یعنی ایکسپلائٹیشن داخل ہو جائے اور اخلاقی طور پر وہ درست نہ ہو، دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یا حد سے زیادہ منافع لینا کسی سے کاروبار میں، یا جتنا حق نہ بنتا ہو اس سے زیادہ جو ہے وہ اشتراک میں اس سے پیسے لیے جائیں، تو وہ اس کے متعلق سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. مختلف لوگوں کو مختلف رائے ہے نا. اس معاملے میں اس وجہ سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ مختلف آراء اور نقطہ نظر موجود ہے. تو یہ پیمانہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسلامی بینکاری میں، تو یار مسائل کے بارے میں سوال تو پوچھا جا سکتا ہے نا. سوال تو میں پوچھوں گا، سوال پوچھنا میرا حق ہے بطور مسلمان. میں سوال پوچھوں گا، اپنے ذہن میں اس کا جواب واضح کروں گا. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے اور اکمل چودھری صاحب کے ساتھ پروگرام میں بات ہوتی رہتی ہے. ماہر معاشیات بھی ہیں، اقتصادی امور پر گرفت بھی رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. تھینک یو سر. تھینک یو علی بھائی. اب مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کہ پہلے ان جنرل بینکاری نظام کے متعلق آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا. بینکاری نظام اگر مجموعی طور پر جو قرضے دیتا ہے ان کی تعداد کم ہو جائے اور ان قرضوں کا جو انحصار ہے وہ حکومت پر ہو، یعنی حکومت کو ہی زیادہ تر قرضہ دے دیا جائے، تو بطور کاروبار اس کی منطق مجھے سمجھائیے کہ اگر سارا کا سارا قرضہ یا اکثریتی قرضہ حکومت کو ہی دینا ہے تو کمرشل بینکنگ کی ایسنس کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو ہے نا وہ اس وقت بینکس اور نارملی بھی بینکس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے
کہ بینکس پرووائڈ دی شیلٹر وین دیر از نو رین. ٹھیک ہے نا, تو جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس ٹائم پہ آپ کو وہ چھتری دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. یعنی ضرورت مند جو ہے نا وہ ان کو یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. اب جس کے پاس پیسے ہیں, جو اس کو جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتا ہوگا, اس کو وہ نارملی فائنینس کرتے ہیں. اور پاکستانی جو بینکس ہیں وہ تو خیر چل ہی اسی کے اوپر رہے نا, کہ ان کا جو زیادہ تر جو لون جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. گورنمنٹ کے ٹی بلز میں یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں, یا گورنمنٹ کی جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں. اور ماشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے 22% تک پہنچ گیا تھا, ابھی تقریباً 10%. ان پرنسپل یہ ٹھیک ہے, ورکنگ کیپٹل کے اصولوں کے تحت یہ ان پرنسپل ٹھیک ہے؟ نہیں, غلط ہے نا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرم ہوتی ہے. دیکھ تو یہ پہلے میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ یہ دے جو ہے نا وہ بیسیکلی حکومت کو رہیں. اور جو حکومت کا بھی آپ دیکھیں 9,000 ارب روپے کا جو سود کا خرچہ ہے حکومت کا, سب سے زیادہ جو ایکسپنس ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ انہی بینکوں کو سود کی مد میں جاتا ہے, اور وہ وہیں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹیکسز میں. یعنی ایک طرف حکومت پے کر رہی ہے ان فارم آف انٹرسٹ, اور دوسری طرف وصول کر رہی ہے ان فارم آف ٹیکسز. تو ایک طرف واہ واہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے تو اتنی کلیکشن کر لی, اتنی ٹیکسز کی کلیکشن کر لی. بھائی 14,000 ارب روپے کا, بینکنگ از ون آف دا ہائیسٹ ٹیکسڈ. بالکل 14,000 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن ایک طرف دکھا دیا آپ نے کہ یہ میرے پر ریونیو آ رہا ہے, اور یہاں میں نے 9,000 ارب روپے کی سود دکھا دیا. تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی تو کچھ بھی نہیں ہو رہی. اور کیا ہو رہا ہے جی, بینکس جو ہیں وہ فلرش کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا میں آپ کو بڑے سمپل مثال دیتا ہوں کہ 50% جو ڈیویڈنڈس پے ہوئے ہیں یا جو انکم ہے دیٹ پرٹینس ٹو بینکنگ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اس میں پھر یہ انویسٹمنٹ جو فنڈز ہیں اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو 50% جو ہے فائنینشیل سیکٹر مارکیٹ میں فائنینشیل سیکٹر نے بیسیکلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور ان کی ٹوٹل جو مارکیٹ کیپ ہے ان کا وہ 20 سے 25% کے لگ بھگ ہے. تو ایک بندہ جس نے 25% انویسٹ کر کے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈبل انکم دے رہا ہے, تو وہ کچھ کر رہا ہوگا نا. تو اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی اکانومی ترقی نہیں کر رہی, آپ کی جو یہ سوالیہ نشان پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جی ڈی پی کی طرف ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, اور اوور آل جی ڈی پی کیوں نہیں اتنی بڑھ رہی؟ کیونکہ ان کا کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ فائنینشیل سیکٹر کو اتنا کچھ جا رہا ہے, تو اس کا مطلب پاکستان کے اندر کیپٹل کا پھر اتنا ہی زیادہ فٹ پرنٹ بھی ہونا چاہیے میرے خیال سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مارکیٹ جو اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کو پاکستان کی زیادہ جو نظر آ رہی ہے, جو انڈیکس اتنا اوپر جا رہا ہے, تو اس میں جو ٹاپ کنٹریبیوٹر ہے جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے. اب بینکنگ سیکٹر کے کنٹریبیوشن میں یہ مطلب اکانومی میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک طرف حکومت ایک ہاتھ سے دے رہی ہے, دوسرے ہاتھ سے وہ لے رہی ہے. نہیں, لیکن بینک کریڈٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انڈسٹریل گروتھ سے. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, پاکستان کا اصول تو یہی ہے نا. پاکستان میں جو ہے نا دیکھیں, ایک ہوتا ہے ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو. ابھی بیچ میں قانون سازی کی تھی, حکومت نے کی تھی, کہ جن کا ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو ایک سرٹن پرسنٹیج اگر وہ نہیں مینٹین کریں گے, یعنی جنرل پبلک کو اگر وہ اتنا جو اپنا جو اماؤنٹ ہے ان کے پاس ان کو لون وغیرہ نہیں دیتے, تو ان کو جو ٹیکس ہے وہ 50% سے اوپر دینا پڑے گا انکم کے اوپر. تو اس طرح کی انہوں نے ایک قانون سازی کی تھی, اس کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی میرے خیال میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, سپر ٹیکس کے حوالے سے تھا وہ. تو وہ نہیں اس کو بینکوں نے چلنے دیا, لیکن بہرحال حکومت نے بھی اپنی ایفرٹس تو اس حوالے سے جاری رکھی ہوئی. تو ٹیکس یہ لوگ جو ہے نا وہ دیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں, عام پبلک کو کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ریلیف نہیں پرووائڈ کرتے, کوئی لون نہیں دیتے. حالانکہ جو بنگلہ دیش کا اچھا, ان کی سروس کوالٹی کی اسیسمنٹ ایک ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں یہ ہر ایک لگا رہا ہوتا ہے مجھے فلانا بین الاقوامی ایوارڈ مل گیا, مجھے فلانا بین الاقوامی ایوارڈ مل گیا. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی بینک کاری کا ایوارڈ تو سروس بیسڈ ہوتا ہے نا, اٹس اے فائنینشیل سروسز انڈسٹری. نو, ایم آئی کریکٹ؟ اگر یہ فائنینشیل پروڈکٹس اور سروسز کی انڈسٹری ہے تو اس کی اسیسمنٹ تو کسٹمر کرے گا نا. نہیں, یہ تو ابھی بھی پرائیویٹ بینکس کی اگر میں بات کروں, زیادہ تر پرائیویٹ بینکس ہی ہیں. وہاں پہ ایک عام آدمی, ایک عام اکاؤنٹ ہولڈر چلا جائے, جس کے اتنے فنڈز جن نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہوتا. دوسری طرف جنہوں نے اپنے پیسے رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے بہت جن کے اکاؤنٹ میں, ان کو یہ لوگ
آؤٹ آف وے پروٹوکولز جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب اسٹیٹ بینک تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ سب کے ساتھ ایکول جو ہے نا وہ سلوک کرو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں بینکنگ کی اگر سروسز دیکھ لیں تو کہیں پہ جو ہے وہ یہ لوگ مطلب اے سیز وغیرہ نہیں چل رہے ہوتے, یا وہاں پہ جو اویئرنیس کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اچھا, یہ جو بینکنگ کی ایپس ہیں, بینکنگ کی جو ایپس ہیں, ان کا ڈاؤن ٹائم کا سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر ایک ایپ ہے جو کہ وقتاً فوقتاً اس میں ڈاؤن ٹائم آتا ہے, چاہے وہ یوسیج میں ہو, اناؤنسڈ ہو یا ان اناؤنسڈ ہو, تو اس کی اسیسمنٹ اور کون کر رہا ہے؟ کون اس پہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ بھئی اگر بینکنگ ایپ ہے فلانے ٹائم پہ نہیں چل رہی ہے یا تھوڑے عرصے کے لیے سلو ہو رہی ہے, تھوڑے وقت کے لیے, تو اس کا بھی کچھ اسیسمنٹ ہونا چاہیے نا کہ نہیں؟ میری رائے ہے آپ سے. کوئی اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس ایز سچ کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا 100% چیک کیا جائے. اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ رینڈملی چیزیں چیک کرتا رہتا ہے. یعنی آپ تو خیر اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں, ویسے ان لوگوں کا بینکوں کا ویسے سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے. ابھی آپ ہاں یہ بات بھی ہے, ڈاؤن ٹائم, وہ اسی لیے میں بول رہا ہوں 15-20 لاکھ روپے کا چیک لے جائیں تو جی ہمارے پاس تو کیش ہی نہیں ہے, شام میں آئے گا, دوپہر میں. یہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے وہ کئی جگہوں پہ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سروسز کوالٹی جو بیسیکلی کمرشل بینکس کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ان بینک والوں کا تو فائدہ ہے کہ ہم تو پتہ نا نام کے جو مسلمان ہیں, ہم لوگ تھیوریٹیکلی اسلام کو بہت فالو کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, عمل کریں یا نہ کریں, حج, روزہ, زکوٰۃ, سب کے اوپر تھیوریٹیکلی تو ہم عمل کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ بیسیکلی مینیج کر کے چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے بینکنگ سسٹم میں. تو لوگ جو ہے نا وہ نہیں زیادہ سود, جہاں پہ نام سود کا آ جائے نا تو نہیں کرتے, تو زیادہ تر لوگ کرنٹ اکاؤنٹس میں ہی پیسے رکھوانا نہیں. لیکن ایکسکیوز می, کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کسی بھی ٹائپ کے کنونشنل یا شریعہ کمپلائنٹ بینک میں رکھ رہے ہیں, فائدہ بینک کا ہو رہا ہے, صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. کنونشنل بینک کے اندر اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھ رہے ہیں, ان سے سود نہیں لے رہے, آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ ان کو دگنا سودی منافع کمانے کی اجازت دے رہے ہیں. یعنی وہ جو کہ آپ کو ان کو ڈپازٹ کے اوپر ان کو انٹرسٹ دینا چاہیے تھا وہ بھی نہیں لے رہے, وہ سارا ان کی طرف چلا گیا, انہوں نے آگے پلس وہ پر ہاں پلس وہ اسپریڈ بھی لیں گے اور اس کا ریٹ وہاں چارج ڈبل, شاید ڈبل سے بھی زیادہ. سوری مجھے پتہ نہیں, میری انگلش خراب, میری میتھ خراب ہے, سوری میری میتھ ٹھیک نہیں. اسٹیٹ بینک سے جو یہ لوگ لیتے ہیں یا آگے حکومت کا تو ٹی بلز کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے, قائبور پلس سم تھنگ, وہ فکسڈ ہوتا ہے. نہیں وہ بھی ویری کرتا رہتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن یہ جو نارملی اس وقت 10.5% کا جو پالیسی ریٹ ہے اسی کے لگ بھگ ہی اوپر نیچے ہی ہوتا ہے روزانہ, تو اس میں اتنا ڈفرینس ہوتا نہیں ہے ایز سچ. تو بیسیکلی یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہمارے ہاں لوگ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ سود کھاتا ہے یا یہ ہے وہ, اور اس کو ہمیں اچھا نہیں سمجھا جاتا, یعنی دوسرے کو ڈبل کھلا دیں. ہاں, تو بینک جو ہے وہ خود بیسیکلی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پھر اس کے اوپر ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے چیک بک کے چارجز بھی یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, اس کو کسی قسم اس سے جو ہے نا وہ SMS چارجز بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد باؤنس چیک چارجز بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں وہ لوگ ایک اچھا شیڈول آف چارجز کے علاوہ چارجز میرے خیال سے نہیں لیے جا سکتے, بالکل بھی نہیں لیے جا سکتے. ہڈن چارجز کے ساتھ بھی یہی سین ہے, بالکل ہڈن چارجز بھی جو میرا علم ہے وہ یہ کہتا ہے ہڈن چارجز نہیں لیے جا سکتے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ لوگ بس اپنے طریقے سے گھما پھرا کے کر لیتے ہیں نا. اب وہ کہہ رہی ہے چیک بک چارجز ہیں, اب چیک بک چارجز کا ایک سرٹن رینج دے دیے تو ہائر رینج کے اوپر یہ رکھیں گے. اب کوئی جو ہے نا اس کے 500 روپے چارج کر رہا ہے, کوئی 400 کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا. تو اب اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے بیسیکلی. اچھا وہ لڑکی کا فون آتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ والی لڑکی نہیں, جو بینک سے کوئی لڑکی فون کرتی ہے تو ان نون نمبر سے جو فونز آتے ہیں, ہمارا ڈیٹا سارا ان کے پاس موجود ہوتا ہے, تو سر یہ غلط نہیں ہوتا؟ اگر بینک کر رہا ہے تو بھی غلط ہے, اگر بینک کے علاوہ کوئی اسکیم کر رہا ہے تو بھی غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ ڈیٹا پریویسی کے ہی خلاف, اس کے پاس ہمارا ڈیٹا پہنچا کیسے, جو کہ میرے اور بینک کے درمیان ہے, یا میری غلطی سے جا سکتا ہے یا بینک کی غلطی سے جا سکتا ہے. کیا ہمیشہ میری غلطی ہوگی کسٹمر کہ میں نے شیئر کیا ڈیٹا؟ کبھی بینک کے سے پوچھنی ہوگی بھائی کہ ڈیٹا آپ کے پاس سے تو نہیں نکل گیا؟ دیکھیں بینکس جو ہے نا پہلے تو خیر بہت زیادہ تھا, اب اسٹیٹ بینک نے اس میں کافی سختی کی ہوئی ہے اور لمیٹڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اب تو میسیج بھی آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے, وہ کالز جو ہے نا وہ البتہ آتی ہیں, لیکن اس سے پہلے تو خیر وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ
دوسرے نمبروں سے بھی آتی تھی اور وہ ڈیٹا یہ لوگ پک کرتے تھے. اب جیسے کسی کا نام کسی اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی ایون رینڈم بھی اٹھا لیتے ہیں, مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ یو فون کی یہ سیریز ہے تو اسے ایک سیریز سے ڈیٹا اٹھا لیا تو رینڈملی بھی پک کر لیتے ہیں, یا جو مختلف ممبرس کی جیسے کراچی پریس کلب کے جو ممبرس کی لسٹ ہے تو وہ اٹھا لی, اس طرح آئی کیپ کے ممبرس کی لسٹ ہے تو ڈائریکٹریز جو ہے نا پبلکلی ممبرس کی کلبس کی اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہاں سے یہ لوگ ڈیٹا بہرحال پک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فون کالز کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بہرحال اس میں اسٹیٹ بینک نے کافی جو ہے وہ سختی کا مظاہرہ کیا, کالز آنے میں جو وہ کمی, اور اس کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے تھے وہ جو اب چونکہ بینک ہی کال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عام جو پرائیویٹ, کیا ہم پابند ہیں کہ کسی ان نون نمبر سے کوئی بینک کا بندہ کلیم کر رہا ہو ہم اس کا فون ریسیو نہ کریں؟ ہم پابند تھوڑی ہیں کہ ہم اس کا فون ریسیو کریں. اگر وہ بولے میں فلانے بینک سے بول رہی ہوں تو ہم پابند نہیں ہیں بھائی وہ ان نون نمبر سے, بلکہ اگر وہ نون سے بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ محتاط ہو جائیں. ہاں بالکل نہیں, اب میں کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس تو ایسا پہلے بہت آتی تھی, اب اس قسم کی کال نہیں آئی ہے صرف نہیں. مجھے تو اب آتی ہے کہ آپ کے لیے خط آیا ہے, آپ کے لیے پیکیج آیا ہے, کوڈ آئے گا آپ کے فون پہ, آپ وہ دے دیں ہمیں. وہ تو سارے فیک ہے نا, وہی تو سارے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا اسکیم چل رہا ہے, یا اس طرح نمبر لے لیا آپ کا فلاں پرائز بانڈ نکلا ہے, یا آپ کا ہم اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, یا ایون بعض اوقات ڈراتے بھی ہیں کہ جی آپ کا جو ہے نا یہ کریڈٹ کارڈ ہم نیا بنا, سوری آپ کا جو ہے نا اے ٹی ایم کارڈ نیا بنا, اچھا پھر میں بند کر دوں, پھر آپ کو نہیں چاہیے. ہاں اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان لوگوں نے کافی مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوا, تو اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا چاہیے, شکریہ کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت سختی سے نہیں پکڑ کی ہے. اسٹیٹ بینک نے جب سے سختی کی ہے بینکوں کا یہ والا جو معاملہ تھا یہ کافی بہتر ہوا ہے, لیکن جہاں بہتری اور مزید کرنے کی کوشش ہے وہ سروس کوالٹی ہے. بالکل سروس کوالٹی کی امپرومنٹ بہت ضروری ہے. برانچز میں ڈینائل آف سروس بالکل نہیں اجازت ہونی چاہیے کہ جی آپ چیک لے کے گئے ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے. بھئی آپ کا سسٹم ڈاؤن ہے تو پھر آپ مینول کھاتا جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا, آپ واؤچر بیسڈ ہمیں ٹرانزیکشن کر کے دو, ہمیں ہمارا پیسہ دو. اس پہ نا سسٹمیٹک چیک نہیں ہے. اب جیسے ہم کالز کی بات کریں نا اس میں سسٹمیٹک چیک اسٹیٹ بینک نے لگائے ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتی, کرتے ہی نہیں ہے, پکڑے جاتے ہیں. نہیں تو اب وہ ڈاؤن ٹائم کہاں ہے, اب اس کے اوپر کوئی سسٹمیٹیکلی کوئی چیک نہیں ہے. یعنی اسی طرح اگر کوئی بینک جو ہے وہ سروس کوالٹی اگر اپنی نہیں مینٹین کر رہا تو اس میں زیادہ اسٹیٹ بینک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رینڈملی بینکوں کے چھاپے مارتے رہتے ہیں, ایز اے کنزیومر بن کے چلے گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ اگر کسی چیز کی وائلیشن ہو رہی تو اس بینک کو یہ لوگ پینلٹی کرتے ہیں. لیکن اگین جو ہے نا اتنے سارے بینکس ہیں, ہر ایک بینک میں تو بندہ نہیں جا سکتا, تو ایک سسٹمیٹک جو ہے نا وہ چین میں ہونا چاہیے کہ یہ سروس کوالٹی ہے, یہ آپ کو اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر حال میں پرووائڈ کرنا ہے. تو اس چیز کو انشور جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے یہ بینکس کی طرف سے اس قسم کے پرابلمز اور مسائل خاص طور میں ایچ آر ایشو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر. ایچ آر ایشو یہ کہ کچھ شریعہ کمپلائنٹ بینکس ہوتے ہیں, کچھ کنونشنل بینکس ہوتے ہیں. پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کنونشنل بینک کیا ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کافی عرصہ ہو گیا یہ پیرلل سسٹم چلاتے ہوئے. ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے, دیٹس دیٹ. یہ کیا بنایا ہوا ہے, یہ کنونشنل بینک ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ نے بہت عرصہ چلا لیا, اب آپ اصولوں کو متوازی سب کے اوپر لاگو کر دیں. یہ کیا یہ کنونشنل بینک ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے, اتنا دماغ ہم نے استعمال نہیں کرنا. بھائی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آئی تھنک دیر شوڈ بی اے سیٹ لمٹ کہ بس اس ڈیٹ کے بعد سے اب کنونشنل بینکس آپریٹ نہیں کریں گے, ٹرانزیشن کر جائیں. اور پلیز مذہب کا نام جب بھی استعمال کریں, ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ گوئیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بات یہ ہے کہ پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے پورے ملک کے اندر کہ پھر یکساں نظام بنائیں. جب آپ لوگ بولتے ہیں کہ تعلیمی نظام یکساں بنائیں امیر و غریبوں کا, تو بھائی پھر یہ نظام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. ذرا جنرلائزڈ قسم کی گفتگو کا انتخاب کیا ہے, لیکن آگے میں جنرلائز نہیں رکھوں گا, تھوڑا اسپیسیفک بھی ہو جاؤں گا. لیکن آج کے لیے تھوڑا خود احتیاط کر رہا ہوں, آگے جا کے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے احتیاط کرنے کی ضرورت رہے گی. میرے ساتھ ایک اور مہمان بھی جوائن کر رہے ہیں بذریعہ ٹیلی فون لائن, جناب جاوید محمود صاحب, جو کہ ایک صحافی بھی ہیں اور سینئر معاشی تجزیہ کار بھی ہیں. ویلکم کروں گا جاوید محمود صاحب آپ کو. جی بہت بہت شکریہ علی ناصر صاحب. جاوید محمود صاحب, آج بڑے عرصے کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے خیال سے معاشی اور کاروباری خبروں کے اندر آپ پائنیئر تصور کیے جاتے ہیں, اور بینکاری کے شعبے کے اوپر بھی آپ کی بڑی گرفت ہے. یہ سامنے رکھتے ہوئے
میں آپ سے براہ راست یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ بینکاری شعبہ اتنا زیادہ منافع بخش ہو گیا ہے تو ان کا منافع نیشنل جی ڈی پی نمبرز کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا, پبلک ایکسیس ٹو فائنینس کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا, ایس ایم ای فائنینسنگ کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا, انڈسٹریل گروتھ کے ساتھ بھی میچ نہیں کر رہا. ایسا کیا خاص یہ کر رہے ہیں کہ جو باقی اکنامک سیکٹرز کو فائدہ نہیں دے رہا, اکیلا بینکنگ ہی منافع بخش ہوئے جا رہا ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں جو پاکستان میں بینکنگ ہے نا اس ٹائم پہ, ان کا جو نمبر 1 مشن ہے وہ ہے پروفٹ زیادہ سے زیادہ کمانا. اور اس کو میں ایک بہت ہی آسان محاورے میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ اس وقت بینک کے اندر جانا فری ہے, باقی کوئی چیز فری نہیں ہے, آپ کو ہر چیز کے لیے پے کرنا ہے. تو اس میں مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. جی جی. کہ بینک اگر کوئی آپ کو کوئی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم آتی ہے نا, بینک کہتا ہے جی ہیلپ لائن پہ کال کرو, تو وہ ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بھی چارج کرتے ہیں کسٹمر سے. یعنی پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں, بجائے فری ہیلپ لائن کی ایکسیس دینے کے اس کا بھی چارج کرتے ہیں. اس کے لیے پہلے اپنا آپ کو موبائل بیلنس چارج کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ اس کو وہ کریں گے, کال کر سکتے ہیں. یہ تو میں مطلب وہ ہے جو اس پہ ہونا نہیں چاہیے, اس پہ چارجز کسی قسم کے بھی, یہ فری میں ہونا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جو ریٹ آف پروفٹ لگاتے ہیں وہ میکسیمم لگاتے ہیں. جب جو لون دیتے ہیں تو, جب لون دیتے ہیں تو ہاں لون یا پروڈکٹ, مثلا کار فائنانسنگ ہے, ہوم لون ہے اور پرسنل لون ہے, تو اس میں جب وہ کرتے ہیں فائنانسنگ تو پروفٹ اپنا میکسیمم رکھتے ہیں, اور جتنا بھی رسک ہے وہ کسٹمر کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں سارا. یا اگر کوئی لاس ہوگا, کچھ بھی ہوگا, تو بھی اس کا رسپانسبل جو ہے وہ کسٹمر ہی ہوگا. تو بینک کا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ پرافٹ کمانا ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے بھی آ جائے, مثلا کچھ سال پہلے ایس ایم ایس چارجز نہیں ہوتے تھے, وہ شروع کر دیے, پھر اس کو سالانہ بیسس پہ بڑھانا شروع کر دیا. اس کے بعد آن لائن ٹرانزیکشن فری ہوتی تھی, وہ بھی فری ختم ہو گئی, اس پہ بھی فیس لگا دی. اور اس طرح ہر سال بڑھاتے جاتے ہیں. دسمبر کے اینڈ پہ ایک میسج آتا ہے سب کو کہ جی اس پہ جو شیڈول آف چارجز ہیں وہ ریوائز کر دیے گئے ہیں, اور آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو کمپیریزن نہیں ملے گا کہ اس سے پچھلے سال کیا تھا, جو اب آیا ہے وہ کیا ہے. تو وہ کس شرح سے بڑھایا, یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بڑی اہم بات کی آپ. جی جی. تو وہ یہ بالکل وہ بتاتے نہیں ہیں, بس ہر سال بڑھاتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک وقت میں 4 کریڈٹ کارڈ تھے جی, اور شروع میں جب کریڈٹ کارڈ لیے تو انہوں نے کہا کہ جی اس پہ کوئی سالانہ فیس نہیں ہوگی. پھر ایک ٹائم آیا کہ جی مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ جی اب کارڈ پہ 3000 روپیہ سالانہ فیس ہوگی. اب میرے پاس 4 تھے تو میں نے سوچا کہ یہ 12,000 روپیہ تو یہ سیدھا یہ بند ہے سال کا, میں استعمال کروں یا نہ کروں. جی جی. اس کا بھی میں نے یہ کیا کہ ایک ایک کر کے وہ سارے کارڈ جو ہے وہ ختم کر دیے. اچھا, اس کے بعد میں نے ایک اور کام کیا کہ اسلامک کریڈٹ کارڈ لیا, اور میں بڑا خوش تھا کہ اس پہ نہ تو کوئی سود ہوگا نہ چارجز ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے بھی یہی کہا گیا کہ یہ فری ہے, اس پہ کوئی چارجز نہیں. لیکن مجھے کچھ 2 سال کے بعد استعمال سے میں نے ایک دفعہ کوئی کمپلینٹ کی ہیلپ لائن پہ, تو وہ جو ان کا جو اپنا کمپلینٹ جو اٹینڈ کر رہا تھا اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ یہ جو اسلامک بینک ہے نا کریڈٹ کارڈ ہے, یہ اس پہ ہر مہینے مینٹیننس چارجز آپ سے لیے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ کس چیز کے لیتے ہیں؟ کہہ رہے جی آپ یوز کرو یا نہ کرو, آپ کو اسلامک کریڈٹ کارڈ پہ ہر مہینے فکس فی جو ہے وہ آپ سے چارج کی جائے گی, اور یہ ہر سال بعد جیسے وہ دوسری چیزیں بڑھاتے ہیں
یہ بھی بڑھتی رہے گی. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے وہ بھی ختم کرا دیا. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فری میں ہو, سب پہ چارج ہو رہا ہے اور 6 مہینے سال بعد جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. جی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا, بلکہ یہ میں چاہوں گا اکمل چودھری صاحب, یہ جو تینوں تجاویز انہوں نے بتائی ہیں بڑی مناسب ہیں. ایک تو تجویز انہوں نے بڑی مناسب تجویز دی ہے کہ اب ہیلپ لائن جو ہے وہ فری ہونی چاہیے. ہیلپ لائن پہ وہ آدھا گھنٹہ وہ ایک لڑکی باتیں کرتی رہتی ہے, آپ انتظار کریں, لوگ کسی اور کام میں مصروف ہیں, کوئی کہیں گیا ہوا ہے نا, پھر وہ تھوڑی دیر انتظار کرواتی, پھر اس کے بعد ملواتی کسی سے, پھر اس کے اچھا وہ آٹومیٹک ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, اچھا مجھے تو اصلی لگ رہی ہوتی ہے. تو لیکن یہ اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ شیڈول آف چارجز جب بھی آئیں تو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھئی کتنے ریٹ سے, کچھ شرح بھی تو ہمیں بتاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ ہڈن چارجز نہیں ہونے چاہیے, اور یہ لچکدار سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ آج فری ہے اور کل ہم نے فیس لگا دی کسی بھی بینکنگ سروس پہ, چاہے وہ کوئی سبسکرپشن ہو یا ادروائز. تینوں ان کی سجیشن مجھے مناسب لگیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ تینوں سجیشن بالکل ویلڈ ہیں, اور میرے خیال میں تو جو کالز کے حوالے سے ہے یا بینک چارجز کی جو آپ نے بات کی, خاص طور پہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے, یا کریڈٹ کارڈ نہ ہو ڈیبٹ کارڈ ہے, وہاں پہ بھی یہ لوگ جو ہے نا وہ چارجز اپنے اپلائی کرتے رہتے ہیں. ایک طرف حکومت نے جو ہے نا وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس آن فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سروسز ٹیکس, تو پتہ نہیں کتنی قسم کے ٹیکس لگائے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ادھر بینک جو ہے نا وہ اپنی بیچ میں جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں سلسلہ. اچھا اس میں جو ہے وہ پھر اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر پھر فردر جو ہے نا وہ چیزیں نام چینج کر کے وہ لوگ کر دیتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی اگر میں بات کروں نا اسلامک بینکنگ کی, تو اس میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ ایون ود ان ویریس مائنڈ سیٹس ان مسلمانوں میں بھی, اور مسلمانوں میں بھی جو بڑے جو ہمارے مسلک ہیں شیعہ سنی, ان سے ہٹ کے ود ان مطلب بریلوی اور جو دیوبندی یا دیگر جو ہیں, ان میں بھی آپس میں کنسنسس نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ اسلامک بینکنگ پیورلی اسلامک ہے. تو میں اس کی موڈیلٹی کے اوپر نہیں جا رہا, لیکن ایک طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسلامک بینکنگ ہے, تو ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری غیر اسلامی ہے, کیونکہ یا ہی ہوگا یا شی ہوگا, بیچ کی چیز تو ہو نہیں سکتی. تو بھائی یا تو وہ اسلام, تو اس لیے یہ ٹرم یوز کرنا کہ یہ جی اسلامک بینکنگ ہے, تو پھر دوسرے کے لیے آپ غیر اسلامک بینکنگ یوز کرو, اس کے لیے آپ کوئی اور لفظ یوز کرو, تو اٹ سیلف مطلب اس کا جو ہے وہ نام سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹ جو کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ, آفیشیل ٹرمینالوجی شریعہ کمپلائنٹ ہے, لیکن ہاں اچھا اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ میرا اگر ذاتی طور پہ جو میری جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ جی چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو, دیٹ از ناٹ ویلڈ. اور ایون اسلامک بینکس جو ہیں وہ کنونشنل بینکوں سے یا غیر اسلامی جو جسے ان کائنڈ یہ لوگ کنونشنل یوز کر رہے ہیں نا, ہاں, تو اس میں وہ زیادہ کما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو اسلامک بینکنگ کے نام پہ ایون بہت کم پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ ان کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس. بس ایک دل کا سکون ہے. ہم بھی جو ہے نا وہ میں نے بتایا نا ہم تھیوریٹیکلی مسلمان زیادہ ہیں, تو ہم بھی جو ہے چلو یار اسلام کا نام تو یہ اسٹیمپ تو لگ گئی نا, چاہے کسی ایک مولوی نہیں لگا دی تو آنے دو. تو یہ ہے, لیکن اس کو جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس کو پراپرلی ریگولیٹ کرے, تاکہ جو ہے نا دونوں قسم کی جو بینکنگ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جو کنزیومر پروٹیکشن جس کی بات کی جاتی ہے وہ تو ہو. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کنزیومر جو ہے نا وہ پروٹیکشن ہی ختم کر. کنزیومر پروٹیکشن بہت اہم ہے, اس کے اوپر بھی جی تو اس کے اوپر. اچھا دوسرا پھر یہ دوسرا بینک چارجز کا, اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ بالکل مس ہی کر رہے ہو, وہ ہے فورن ریمیٹنسز. ہمارے جو باہر کے آپ کو پتہ ہے ہنڈی حوالے کے سسٹم میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہے. اس مرتبہ ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً 42-43 بلین ڈالر کے لگ بھگ آئیں گی. یہاں پہ یہ بینکس کیا کرتے ہیں, یہ ان کو کم ریٹ میں جو ہے نا وہ کر کے دیتے ہیں. مطلب اب فرض کریں آپ کی کوئی رشتہ دار یا دوست ہے, اس نے آپ کو وہاں سے کوئی $10,000 بھیجے. یہ بینک جو ہے نا عام کنزیومر کو نہیں پتہ ہوتا, وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اس کے آج ڈالر جو ہے نا وہ $280 کا ہے یا 200, مطلب آپ سے کم ریٹ میں لیں گے. وہاں ہائپوتھیٹیکلی ایک سبسٹینشل جو ہے نا وہ یہ لوگ ریونیو وہاں سے ارن کر رہے ہیں, اور عام بندے کو اویئرنیس نہیں ہوتی. میں خود اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں, میرے ایک دوست نے سعودی عرب سے جو ہے نا وہ کچھ پیسے بھیجے, تو مجھے بینک سے فون آیا جی آپ کی ریمیٹنسز آئی ہے, تو ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے.
میں نے کہا وہاں سے تو اس نے مجھے تقریباً ڈالر بھیجے تھے 500. تو آپ نے کس ریٹ سے کیے؟ بھائی وہی جو ریٹ چل رہا ہے. میں نے بولا کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ سر جو ریٹ چل رہا ہے 280 روپے سم تھنگ کی اس نے بات. میں نے بولا نہیں مجھے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مجھے آپ ڈالر دے دو, میں خود جو ہے وہ کیش کروا لوں گا. تو پھر میں نے دوسرے بینک سے ریٹ لیا, اور یہ عام آدمی کو نہیں پتا اس شاپنگ اراؤنڈ کی تھوڑی سی کہ اگر آپ کے ریمیٹنسز آئیے تو آپ کے پاس فل رائٹ ہے کہ آپ ان سے ڈالر ڈیمانڈ کرو یا کسی دوسرے بینک سے بات کرو کہ جی یہ میرے پاس اتنے ڈالر ہیں, مجھے اس کے اگینسٹ آپ کتنے روپیز دیں گے. تو اس کے بعد وہ جو جس بینک کے پاس ریمیٹنس آپ کی آئی ہوگی وہ خود آپ کو ریئل ریٹ دے گا. ورنہ اس اویئرنیس کا, کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں جی یہ وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس میں سے کٹ مار لیتے, اور یہ اربوں میں اماؤنٹ آ رہی ہے جو ریمیٹنسز کی ہمارے یہاں پہ آ رہی ہے. تو یہ تیسرا بڑا سورس آف انکم ہے ان بینکس کا. یہ ایسے ہی نہیں ہمارا بینکنگ سیکٹر پوری اسٹاک مارکیٹ کو اٹھا رہا ہے, یہ ان کے جو تین جو مین جو کام ہے, ایک تو انٹرسٹ سے گورنمنٹ سے کما رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ریونیو کی سورسز آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس بیرون ملک پاکستانیوں سے کما رہے ہیں, اور یہاں پہ کریڈٹ کارڈوں اور بینک چارجز کی مد میں ایک سبسٹینشل اماؤنٹ کرا رہے ہیں. تو اس وقت بینکنگ کا شعبہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل اور ملائی والا شعبہ ہے. وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کم کریں. بینکنگ کی بات کروں, بینک کے اندر وہ اس کی بات نہیں کر رہا. تو بینکس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس وقت پروفٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی. میں ذرا جاوید محمود صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. جاوید محمود صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ کمپلینٹس کی ریکٹیفیکیشن کا بھی ایک سسٹم موجود ہے جو کہ آفیشیل سسٹم ہے. ہم جاتے ہیں, ایک تختی لگی ہوتی ہے بینکوں کے اندر کہ اگر شکایت ہے تو پھر اس نمبر پر ادھر رابطہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ایوری کسٹمر از ناٹ یوز ٹو کمپلینٹس, اسپیشلی پاکستانی کسٹمرز آر ریلکٹنٹ ان رجسٹرنگ کمپلینٹس, کیونکہ وہ اس پروسیس میں نہیں آنا چاہتے. تو آئی تھنک اوور سائٹ بہت ضروری ہے, اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کسٹمر کمپلینٹ ریکٹیفیکیشن جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے, یعنی شکایت کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں نا کمپلینٹ میں بینک اپنی جو بینیفٹ ہے اس کو پہلے سامنے رکھتا ہے. اس پہ بھی میں آپ کو ایسی بہترین ایک میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیں. میں نے ایک بینک سے پرسنل لون لیا, تو پرسنل لون کے ساتھ جو نمائندہ تھا ان کا بینک کا, اس نے زبردستی ریڈی کیش ایڈ کر دیا. اب مجھے اس نے یہ کہا کہ ریڈی کیش آپ یوز کریں گے تو چارج ہوگا, یوز نہیں کریں گے تو چارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میرا جو تھا وہ پرسنل لون کلیئر ہو گیا, اس کا 3 سال کا ٹینیور تھا, کلیئر ہو گیا. اس کے بعد میں نے بینک کی ایپ پہ اپنے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھا تو مجھے ریڈی کیش کے نا وہ آیا ہوا تھا کہ جی آپ اتنے پیسے جمع کرائیں. میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کو دینے پڑیں گے. میں نے کہا میں نے تو یوز ہی نہیں کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی ریڈی کیش کا ٹرانسفر نہیں ہوا, تو آپ یہ فی وغیرہ کیسے لگا رہے ہیں, جبکہ مجھے تو کہہ رہے تھے نہیں لگے گی. وہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. میں نے جب کمپلینٹ کی نا, میں نے پھر یہ کیا کہ وہ کمپلینٹ اٹھا کے اسٹیٹ بینک کو کر دی کہ جی یہ ایشو ہے, میں نے ریڈی کیش لیا نہیں, انہوں نے زبردستی دیا, اور میرے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوا, نہ میں نے یوٹیلائز کیا. اگر یوٹیلائز کیا ہوتا تو میں ضرور پے کرتا. تو وہ پھر یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اس کو ان کے ساتھ ٹیک اپ کر کے, اور 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگا تب جا کے وہ ختم ہوا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. بینک کا جہاں اپنا بینیفٹ ہے, آپ جتنی مرضی کمپلینٹ کرتے رہیں, اگر اس میں فائنینشیل بینک کا لاس ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے ہمیں پیسے چھوڑنے پڑیں گے, تو وہ اتنی آسانی سے نہیں کریں گے. یہ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ جو اسلامک بینکنگ کی ابھی آپ میں بات سن رہا تھا جی, کہ اسلامک بینک پروفٹ کس طرح سے بنا رہے ہیں. مثلا ایک اسلامی بینک نے لیپ ٹاپ اسکیم آفر کی. اچھا, میرے پاس بھی ان کا نمائندہ آیا, تو وہ 3 سال کا پلان تھا لیپ ٹاپ کا. 3 سال کا یہ مطلب ہے جتنے کا لیپ ٹاپ ہے مجھے اتنے پیسے ان کو دینے ہیں, جس کو وہ رینٹل یا جو بھی کہیں گے وہ پروفٹ ان کو دینا ہے. یعنی لیٹ سے اگر وہ 1 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے تو مجھے 2 لاکھ ان کو پے کرنا ہے 3 سال میں.
میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ڈاؤن پیمنٹ 50% لے لیں مجھ سے اور اس کو 3 سال کے بجائے 1 سال کا کر دیں. تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پروڈکٹ 3 سال کے لیے پلان ہوئی ہے, آپ کو 3 سال کا پلان ہی لینا پڑے گا. تو وہ میں نے پھر کینسل کر دیا, میں نے کہا بھائی میں نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا کہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. اس طرح کی اور بھی پروڈکٹ ہیں جس میں فلیکسیبل نہیں ہے بلکہ کسٹمر سے زیادہ پروفٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے نا, اس پہ 2 بہت بڑے اعتراضات ہیں, اور بھی ہوں گے لیکن یہ 2 بہت بڑے اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ اپنا پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کائبر کو بینچ مارک کیوں بناتے ہیں؟ کائبر تو کمرشل کا ہے, کراچی انٹر بینک آپریشن ریٹ جو ہے وہ تو کنونشنل بینک کا ہے, سودی بینکوں کا. اب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جب وہ اپنا پرافٹ رینٹل جو بھی اس کو کہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. دوسرا بڑا اعتراض ہے کہ ان کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ کنونشنل بینکوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے, 1% یا 2% زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کون سی شریعت ہے جو یہ الاؤ کرتی ہے کہ جی آپ اگر فائنانسنگ کریں تو پرافٹ جو ہے دوسرے اداروں سے بھی زیادہ لیں جو سودی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلامی بینکوں کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کائبور کو بینچ مارک نہ بنائیں اس میں کیلکولیشن کے لیے, اور اس کا کوئی سیپریٹ رکھیں. اور دوسرا ریٹ آف ریٹرن زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کم ہونا چاہیے. لوگوں کو تو یہی پتہ ہے نا کہ اس پہ سود چارج نہیں ہوتا, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو اس پہ پرافٹ دینا پڑتا ہے, جس کو کبھی وہ رینٹل کا نام لے لیتے ہیں یا کوئی اور لیتے ہیں, تو وہ سود سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے بینکوں کو بھی, اسلامی بینک سے اور اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا چاہیے. جی یہ نہیں, یہ بڑے اہم نکات ہیں آپ کے. اور اب عام لوگ بھی, کیونکہ دیکھیں یوزر بیس جو ہے وہ کسٹمرز کی ہے, اور میں نے جیسے بتایا پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہوگی, اور اس کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اور اسلام میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو عقائد موجود ہیں, جو قواعد ہیں, ضوابط ہیں, جس طرح سے ربا کی ممانعت ہے, تو اس حساب سے پوری قوم ہی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے ان معاملات میں. تو یہ ہمارا بھی بطور ایک دیکھیں بطور بینک کے کھاتے دار کسٹمر یا ادروائز بینکنگ سروسز کے کسی بھی یوزر کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کا اطمینان کرے ہر چیز کے لیے, اور اگر اس کو کوئی چیز اخلاقی طور پہ درست نہیں لگ رہی. دیکھیں یہ سب سے پہلا پیمانہ ہے, انسانیت کا پیمانہ اور اخلاقیات کا پیمانہ سب سے پہلا پیمانہ ہوتا ہے, اس کے بعد تمام پیمانے آتے ہیں. میں نے اگلے دن مولانا سید عبداللہ طارق صاحب ہیں, ان کا بھی لیکچر اس موضوع کے اوپر سنا. ہمارے ملک میں نہیں ہوتے وہ, لیکن جس ملک میں بھائی ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ملک ہے, لیکن وہاں پر بھی 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جتنے مکتبہ فکر ہیں, جیسے انہوں نے 2 کا ذکر کیا, وہ جن 2 شہروں سے منسوب ہیں وہ دونوں شہر تو پاکستان میں نہیں ہے نا, اور ان کے علماء بھی پاکستان کے اندر. آپ حیران ہوں گے جب کنونشن ہوتا ہے تو آپ کا ہمارا ویزا نہیں لگتا, لیکن ان علماء کا ویزا لگتا ہے, وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں نہیں ہیں, میں نے تو سنا ہے زیادہ ہیں. اب دیکھیں میں اس میں ایڈ صرف یہ کروں, دیکھیں ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں کہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے, نہیں جا رہے. نہیں, میں صرف اتنی سی بات, اخلاقی بحث میں جا سکتے ہیں. اگر وہ اسلامک بینکنگ بھی ہے تو کیا اسلامک بینکنگ میں رینٹل کے نام پہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ سے زیادہ کرایہ یہ کیسے لوگے, کیسے چارج کر سکتے ہو؟ آپ جو ہے وہ رینٹل نہیں بول رہے, آپ دوسرے ناموں سے جو ہے وہ چیریٹی کے نام پہ اور دوسری چیزوں کے نام کے اوپر کیسے لے سکتے ہو؟ تو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کرے, اپنا اسلامک جو بورڈ جو ہے وہ اس کو بنائے, اس میں کنزیومر کی پروٹیکشن کو انشور کرے, چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو. اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں اسلامک بینکنگ سے, آئی شوڈ آپٹ. اگر میں نہیں ہوں تو آئی شوڈ ناٹ آپٹ. یہ ایک ڈیفرنٹ بالکل چیپٹر ہے اسلامی اور غیر اسلامی. میں تو اس پہ پڑھ نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں اخلاقیات کے پیمانے پر. لیکن جو کنزیومر کی پروٹیکشن ہے, اور اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے, مطلب وہ جو کنونشنل بینک ہے انہوں نے اپنی ایک الگ سے دکان کھولی ہوئی اسلامک بینک کے نام سے, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی ادھر تو کمائی زیادہ ہے. نہیں, ایک کھڑکی ہوتی ہے, نہیں وہ کھڑکی ہوتی ہے. نہیں, وہ مجھے یاد آیا, میں ایک جگہ گیا, وہاں پر لکھا ہوا تھا حلال کھڑکی.
ملیشیا میں میرے خیال سے. انڈائریکٹلی پھر باقی کھڑکیاں آرام ہو گئیں. نہیں یہ میں تو نہیں بول سکتا آپ کو, لیکن میں اس دکان میں گیا, میں نے جا کر بولا بھائی یہ والی کھڑکی, اس نے کہا آپ مطمئن ہو جائیں یہ والی حلال کھڑکی ہے. میں نے کہا اس والی کھڑکی میں, کہہ رہا صاحب وہاں تو چائنیز لوگ کھاتے ہیں نا, وہ تو سب کھا لیتے ہیں. نہیں, میں نے کہا دیکھو آپ اکمل صاحب, دیکھو بات یہ ہے کہ میں ایک چیز اور بھی پوچھتا ہوں یہاں پر, اہم چیز وہ یہ ہے کہ جاوید محمود صاحب ایچ آر ایشو ہے, ذرا مجھے ایچ آر ایشو بتائیے گا. وہ شخص جو ایک وقت پر کنونشنل بینک میں کام کر رہا ہے, ملازمت چھوڑ کے شریعہ کمپلائنٹ بینک میں ملازمت شروع کر دیتا ہے, اس کے بعد اسے پابند ہونا چاہیے کہ وہ واپس کنونشنل بینک میں نہ جائے, کیونکہ آپ نے, میں نے بینکاری, اور اکمل چودھری صاحب نے بھی بینکاری کا شعبہ پڑھا ہوا ہے. بینک کچھ نہیں ہوتا, بینکر ہوتا ہے. ٹرمنالوجی بینکس میں جو استعمال کی جاتی ہے وہ بینکر کی جاتی ہے, اور بینکر جو ہے یہ تاریخ میں سینکڑوں سال پرانی بات ہے, جس کا تعلق فرد سے یا انڈیویجول سے ہوتا ہے. بینکس اداروں کے طور پہ بعد میں آئے ہیں ناظرین. جو ہماری ٹرمنالوجی بینکنگ میں یوز کی جاتی ہے اس میں ٹرم ہوتی ہے بینکر, یعنی کہ ایک فرد زندہ چلتا پھرتا. تو جاوید محمود صاحب کیا ایسی پابندی ہونی چاہیے کہ ایک شخص جو کہ حلال ذبیحہ کرتا ہو وہ چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دے؟ تو اسی طرح بینکر جو ایک دفعہ آ جائے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ میں, پھر وہ واپس نہیں لوٹ سکتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں جو اسلامک بینکس ہیں انہوں نے کوڈ آف ایتھکس رکھے ہوئے ہیں اپنے جو ملازمین ہیں. ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی کہ جو اسلامک بینک ہیں انہوں نے خواتین کے لیے عبایا کمپلسری کیا ہوا. یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے خاصی اس پہ آن لائن جو ہے وہ ایک وائرل بن گیا تھا ایشو. تو کوڈ آف ایتھکس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو واپس کنونشنل میں نہیں جانا چاہیے, وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کی جاب کنٹینیو رہتی ہے. اب تو ویسے تو جو سودی بینک ہیں انہوں نے بھی ونڈوز شروع کی ہوئی ہیں اسلامک بینک کی, تو وہ اس میں جا سکتے ہیں. اگر ان کے اس کی جاب کا کوئی ایشو ہے, مثلا ایک بینک اس کو اگر ڈاؤن سائزنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو kہیں اگر نہیں ملتی جاب اسلامک بینکنگ میں, تو اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ونڈو تو رکھنی چاہیے تاکہ اس کا جو فائنینشیل سروائیول ہے وہ چلتا رہے. جی نہیں, یہ تو آپ نے دیکھے نا, ہمیشہ ڈسکشن سے ہی معاملات نکل کے آتے ہیں سامنے. اب آپ نے جو ڈسکشن کے بعد معاملہ اٹھایا, ظاہر بات ہے یہ کویشچن کوئی نیا نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات پہلے بھی پوچھے تھے کہ صاحب آپ کل تو یہاں بیٹھے پروموٹ کر رہے تھے اس کو, آج آپ یہاں آ گئے. تو خیر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. اصل میں ہمارا موضوع چونکہ مذہبی معاملات سے جڑا ہوا نہیں تھا, ورنہ یہ بحث جو تھی وہ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین اگلی مرتبہ تشریف لائیں اور وہ اس موضوع پر بات کر سکیں. لیکن میں اس موضوع پر بات کرنے سے نا تھوڑا سا کتراتا اس لیے ہوں کیونکہ مذہبی معاملہ ہوتا ہے بھائی, اور میں نہ صورتاً نہ سیرتاً اس طرح سے اس پیمانے پر پورا اترتا ہوں. وہ ایک وقت آتا ہے عمر کا جب بندہ سیرتاً اور صورتاً بھی اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے, لیکن وہ ابھی نہیں آیا مجھ پہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ایمان پر قائم رکھے اور منافقت سے بچائے تو ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ جو اندر ہو وہ باہر نہ ہو اور جو باہر ہو وہ اندر نہ ہو, کیونکہ اس کو دھندا یا کاروبار بنانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر بڑی سخت سزا پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کاروبار یا دھندے کو پلیز اس میں انوالو نہ کریں. میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ کریں تو پرنسپل سے کام کریں, اخلاقیات و انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کے تحت کام کریں, اور پھر ظاہری بات ہے جو چیز انسانیت اور اخلاقی اصولوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ کے اندر بھی اس کی آسانی ہوگی. اسی لیے ہم مذہبی امور کے اوپر نہ اکمل چودھری صاحب نے اس کے بات کی, نہ جاوید محمود صاحب نے بات کی. ہم نے صرف اس کے ظاہری اور سطحی جو معاملات ہیں ان پہ ڈسکشن کی, اور صرف وہ سوالات اٹھائے جو کہ کسٹمر پروٹیکشن اور کسٹمر انٹرسٹ کے متعلق تھے اور پبلک کمپلینٹس کے متعلق. دونوں مہمانوں کا شکریہ. گفتگو کو جمع کر لیتے ہیں. آج کے پروگرام کا مقصد بنیادی طور پر ایک جائزہ پیش کرنا تھا بینکاری نظام کا پاکستان میں. ان کے منافع بخش ہونے کے پیچھے وجوہات جاننی ضروری تھی. یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ پبلک کمپلینٹ ریکٹیفیکیشن کا میکنزم کیا ہے. اس کی اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں, ایسی بات نہیں, نامکمل ہے ابھی یہ. ابھی ایک اور موضوع ہے, ہم کوشش کریں گے فاضل مہمان کو دعوت دیں. میری کوشش بھی یہی ہے, کاوش بھی یہی ہے کہ جو بیسکلی بنیادی طور پہ اس پورے میکنزم کو لک آفٹر کر رہا ہے ادارہ,
ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس میں آئے تو آگے آنے والے پروگراموں کے اندر ان کو بھی شامل کریں گے. کوشش یہی کی کہ گفتگو سطحی ہو, اسی لیے ہم لوگ زیادہ ان ڈیپتھ گئے نہیں, ورنہ ہم اس کو اور زیادہ مزید بھی ڈسکس کر سکتے تھے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ پھر ایک بڑی گہری علمی بحث ہے جس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور مختلف مفکروں کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا, میرے فاضل مہمانوں نے بھی بتایا کہ اس متعلق رائے مختلف ہے, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی مختلف لوگوں کی اس کے متعلق مختلف آراء ہیں, اور اسے ریکگنائز کرنا چاہیے, آل انکلوسیو بنانا چاہیے, لیکن انشور کرنا چاہیے کہ اس نظام کے اندر صارفین بالخصوص کھاتے دار جو ہیں ان کے پورے طریقے سے ان کی پروٹیکشن ہو, اور خاص طور پہ بینکاری اداروں کی کارکردگی ود ریفرنس ٹو سروس بہت بہتر ہونی چاہیے, اور پروڈکٹس اور سروسز کی ویرائٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے, ان کی افورڈیبلٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے, اور اسٹیٹ بینک کے مینڈیٹ کے تحت فائنینشل انکلوژن اور وہ سیکٹرز جو کہ ابھی تک فائنینسنگ بھرپور طریقے سے حاصل نہیں کر پائے, جس میں ایس ایم ای بھی شامل ہیں, اسمال انڈسٹریز والے بھی شامل ہیں, ویمن بھی شامل ہیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں. جیسے آغاز میں ہمارے مہمان نے کہا کہ صرف وہ لوگ جو کوالیفائی کرتے ہیں انہی کو لون مل جاتے ہیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو دوسرے ممالک کے اندر اسی بنیاد پر لون دیا جاتا ہے کہ ان کے خیالات, ان کے نظریات اتنے اچھے ہیں کہ ان کے کاروبار جو چل سکتے ہیں. تو تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. بینکاری شعبے کے ساتھ ساتھ ملک کو ترقی کرنی چاہیے. یہ بس آج موضوع بحث تھا. ابھی ہم نے شروع کیا تھا, جنرلائز ڈسکشن تھی, آگے جا کر پھر دیکھیں گے بھائی, یہ جو میڈیا کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہوگی, پھر کہیں نہ کہیں تو ہمیں بولنا پڑے گا نا, بھی فلانے نے یہ اور فلانے نے یہ. آج تو ہم نے بغیر کسی کا ذکر کیے ہم نے آپ بیتیاں بتائی ہیں سارے مہمانوں نے, یاد رکھیں آپ بیتی کے معنی یہ ہیں کہ خود جو ایکسپیرینس ہوا ہے فرسٹ ہینڈ, تو اپنی تو کوئی بناوٹ والی چیز نہیں ہے کہ کچھ بنا لیا, بنایا نہیں ہے. یہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی اسی کے بارے میں بات کی ہے. لیکن آگے جا کے کنزیومر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فیس بک کا ہمارا ایڈریس آپ کے سامنے, مقصد ہی پروگرام کا یہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. تو آپ کو اگر بینکاری شعبے سے شکایات ہوتی ہیں, ہم بالواسطہ بلا واسطہ انہیں پروگرام کے اندر فیس بک کے ذریعے آپ کے بھیجے گئے پیغاموں اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے ان کو کوشش کریں شامل کریں. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.